تو یہاں ایک بڑی پیاری بات آپ کو مزید سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تاجدار کائنات میں اپنا وکیل بنا کر بھیجا خانہ کعبہ، اپنا ایک سفیر بنا کر، وکیل بنا کر بھیجا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان قریش مکہ کو اطلاع دی جائے کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ کھڑی کریں، ہم محض عمرہ کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سارے صحابہ یہ حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی کو ہی یہ شرف ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے اور سفیر بن کر یہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی وہاں خانہ کعبہ میں پہنچے، قریش سے ملاقات ہوئی، قریش نے کہا آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ آئیں عمرہ کریں، کوئی اجازت نہیں۔ نبی اکرم اور آپ کے قافلے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قافلے کو آنے کی کوئی اجازت نہیں، رخصت نہیں ہے، اگرچہ تم آ گئے ہو تم عمرہ کر لو، تم پہنچائے ہو تم طواف کرو، عمرہ کر لو، خانہ کعبہ کی حاضری دے لو، صفا مروہ کی سعی کر لو اور مقام ابراہیم پہ حاضری دے لو، نوافل پڑھ لو، اپنے عمرے کے لوازمات کو تم پورا کر لو، تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کو انہوں نے یہ کہا، ان کے دل میں خیال تھا کہ جب یہ اجازت پائے گا فوراً تڑپ اٹھے گا اور کعبۃ اللہ کے طواف کرنے میں لگ جائیں گے اور خانہ کعبہ کے گرد اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن ادھر تو حالات ہی بڑے مختلف، ادھر تو حالات بڑے مختلف تھے۔ جب تاجدار کائنات کے اس عرصے کے صادق کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ طواف کر لے، عمرہ کر لے، تیرے نبی کو اجازت نہیں، اگرچہ عمرے کا لباس پہن کے آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے ہی آئے تھے، 6 سال بعد کعبۃ اللہ کی زیارت ہوئی تھی، بڑے دعائیں مانگتے تھے، تڑپتے تھے کہ کب موقع آئے گا کعبۃ اللہ میں حاضر ہوں گے۔ 6 سال بعد یہ موقع ملا، عمرے کے لباس کے ساتھ وہاں پہنچے، لیکن جب یہ سنا نا کہ میرے سرکار کو رخصت نہیں ہے، اب یہاں پہ عشق اور عقل کا مقابلہ چھڑ گیا۔ کہنے لگی عثمان تمہیں نبی نے منع نہیں کیا، کہنے لگی عثمان غنی تجھے تیرے محبوب نے روک کے نہیں بھیجا، تم عمرہ کے لیے ہی آئے تھے، موقع ملا ہے عمرہ کر لو۔ کہنے لگی موقع بار بار نہیں ملتے، پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع آئے گا کہ نہیں، یہ عمرہ کر لو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا تقدس گویا تم نے منوز خاطر نہیں رکھا۔ عقل 100 بار سمجھاتی رہی، لیکن عثمان غنی نے عقل کو جھٹک دیا اور فوراً جواب دیا، اے قریش مکہ میں نہیں کرتا عمرہ، میں نہیں کرتا طواف، میں نہیں کرتا صفا مروہ کی سعی، مجھے نہیں چاہیے یہ حاضری۔ دنیا دنگ رہ گئی۔ عثمان غنی نے اپنے عشق مصطفیٰ سے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں کعبہ کا بڑا تقدس ہے، کعبۃ اللہ کا بڑا اکرام ہے، کعبۃ اللہ کی بڑی لوگوں کے ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی بڑی عزت ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ میں جاتے وقت ایک خاص لباس پہنا، بڑے اہتمام کے ساتھ گئے، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ گئے، پہلی بار دیکھا تو بڑی دعائیں مانگی، سارے اہتمام کے ساتھ کعبۃ اللہ سے چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگی، ملتزم سے چمٹ چمٹ کر التجائیں کی، اور وہاں پہ حجر اسود کے بوسے لینے لگی کائنات۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا
اس گھر کی تعظیم اپنی جگہ پہ، لیکن میری نگاہ میں سب سے بڑھ کر تعظیم ہے میرے نبی کی، تاجدار کائنات کی۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے قریش کو کہا میں نہیں کرتا عمرہ، وہ تو حیران رہ گئے، نکاح عجیب آدمی ہے، اجازت ملتی ہے پھر بھی تو عمرہ نہیں کر رہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہو کیا گیا ہے؟ عثمان غنی نے کہا میں عمرہ نہیں کرتا بس۔ اور جب یہاں سے چلے گئے تھے حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ، پیچھے جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان میں سے کچھ نیو مسلم وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کتنا بخت والا ہے عثمان، اس نے ابھی تک عمرہ کر لیا ہوگا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ جملے سنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، فرمایا عثمان عمرہ نہیں کرے گا، کہہ کے نہیں بھیجا تھا، تربیت اس نے حج پہ کی تھی، ان کی رگوں میں اپنی محبت کو جو ڈالا تھا، ان کی رگوں میں عشق مصطفیٰ اس طرح دوڑتا تھا کہ تاجدار کائنات نے بن دیکھے گواہی دے دی نہیں کرے گا عمرہ، دیکھ لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اپنا عمرہ قربان کر دیا۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو احترام تھا انہوں نے تو ملوز خاطر ہی نہیں رکھا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی۔ عثمان غنی تو نے میرے گھر کا احترام ہی نہیں کیا، عثمان غنی نے تو اللہ تعالیٰ کے گھر اور حرم کعبہ کے تقدس کو بھی ملوز خاطر نہیں رکھا، وہاں پیٹ کر کے واپس آ گیا، عمرہ تک نہیں کیا، موقع ملنے کے باوجود وہاں نہیں رکا۔ لیکن ان ساری باتوں کے اپنی جگہ پہ یہ باتیں موجود ہیں، لیکن رب قدوس جل وعلا نے اس جگہ پہ اور تصور بیان کیا۔ رب کائنات نہ ناراض ہوئے، نہ ان کی نبی پاک کو شکایت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اس بندے کی شان میں اپنا قرآن اتارا۔ اور جب یہ آیت اتری ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی آیت کے ساتھ جو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی، اور جب بیعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی تو آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا، فرمایا اللہم ھذہ عن عثمان، یا اللہ میرا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، عثمان کا ہاتھ، نبی پاک کے ید اللہ کے ہاتھ، دنیا تاجدار کائنات کے انگلی مبارک کے ایک کوڑا نہیں بن سکتی کہ اتنا بڑا شرف پالے، یہ تو ید اللہ کے ہاتھ ہے، یہ تو ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ ہے، دنیا اس مقام کو کبھی نہیں پا سکتی۔ لیکن میرے پیارے حاضرین، جب عثمان غنی نے عشق و محبت کی اخیر کر دی، اپنے نبی پاک کی ذات میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو بدلے میں صلہ کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ لہرا کے فرمایا یہ ہے عثمان کا ہاتھ۔ اور اس کے بعد کیا جملے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کا یہ مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم ھذہ عن عثمان، یا اللہ یہ عثمان کی طرف سے ہے، یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، اور یا اللہ فإنہ فی حاجتک وحاجت رسولک، وہ تیرے کام پہ گیا ہوا ہے نا، تیرے رسول کے کام پہ گیا ہوا۔ اللہ کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے گرد وہ طواف کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر بھی نبی پاک نے فرمایا کہ عثمان تیرے کام پہ نکلے ہوئے ہیں، تیرے نبی کے کام کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے حاضرین، اس میں پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا جو اللہ کا کام ہے وہ احترام رسالت ماں،